ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ مبارک تذکرہ. اس حوالے سے کل یہاں تک بات ہماری پہنچی تھی کہ حضرت عبد المطلب کا جب انتقال ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرورش میں آئے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کے حقیقی بھائی تھے، یعنی ماں شریک اور باپ شریک دونوں اعتبار سے بھائی تھے. حضرت زبیر کے بارے میں بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور حضرت ابو طالب کے بارے میں یہ حضرت عبداللہ کے حقیقی بھائی شمار ہوتے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 8 سال کے قریب تھی جب دادا کا انتقال ہوا. حضرت ابو طالب کے حوالے سے جو سیرت نگاروں نے بات نقل کی ہے کہ وہ بڑے عسرت والے تھے، یعنی مالی اعتبار سے کمزور تھے، کثیر العیال بھی تھے، لیکن بہت محبت کرنے والے، سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت بہت زیادہ تھی، بہت محبت کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا خیال رکھتے تھے. حضرت ابو طالب کو بھی چند روز نہیں اندازہ ہو گیا، پہلے بھی اندازہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ساتھ ہیں، اندازہ ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و برکات غیر معمولی ہیں. اس میں صرف میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں. سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ کثیر العیال تھے، تو جب کھانے کا وقت ہوتا، کھانے کے لیے بیٹھتے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا، اتفاق ہے کہ کھانے میں سب سیر ہو کر پیٹ بھر کر نہ کھا سکتے. حضرت ابو طالب نے یہ اندازہ لگایا کہ جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ بیٹھے ہوں، اس وقت کھانا بڑے سیر ہو کے کھایا جاتا ہے، ایسی برکت اللہ کی طرف سے. چند دنوں میں اندازہ ہو گیا. اس کے بعد وہ پورا اہتمام کیا کرتے تھے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لے آئیں کھانا نہیں کھانے دیتے تھے. کہتے تھے پہلے اس بھتیجے کو آنے دو پھر کھانا کھائیں. اسی طرح چند سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رہے. 12 سال کی عمر اکثر مورخین نے لکھی ہے. 12 سال کی عمر مبارک جب ہوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ابو طالب، چونکہ میں نے پہلے شاید عرض کیا تھا کہ مکے کے لوگ تاجر تھے، زراعت تو مکے میں تھی نہیں، زراعت یثرب کے اندر تھی جو بعد میں ہجرت کے بعد جا کر وہاں پر ہوئی. تو یہ لوگ تجارت کے لیے 2 سفر کیا کرتے تھے، اور 2 سفر کا آغاز حضرت ہاشم نے پہلے میں نے عرض کیا تھا رحلت الشتاء والصیف. شام کی طرف بھی جاتے تھے، یمن کی طرف بھی جاتے تھے. تو شام کی طرف ایک دفعہ سفر میں حضرت ابو طالب کے جانے کا اتفاق ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمراہ لے گئے. تقریباً 12 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے. اس شام کے سفر میں ایک واقعہ میں عرض کر دیتا ہوں، جو اور بھی بہت سے واقعات ہیں. ایک واقعہ جو سیرت نگاروں نے نقل کیا ہے کہ شام کا سرحدی علاقہ ہے، اس کا نام لکھا ہے کتابوں میں بصرہ نامی جگہ تھی. یہ شام کا طویل سفر تھا، پڑاؤ ڈالتے تھے جیسے آج کل بھی ہم سفر پہ جاتے ہیں، راستے میں کہیں ٹھہرتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر ٹھہرتے ہیں. اس زمانے کا جو سفر ہوتا تھا جانوروں پہ، تو ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالتے تھے. انہی میں شام میں داخل ہونے سے پہلے بصرہ نامی ایک جگہ تھی، وہاں کچھ آبادی بھی تھی. ایک راہب کا وہاں پر گرجا بھی موجود تھا. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسائیت تھی، تو اس زمانے میں جو ان کے عالم ہوا کرتے تھے وہ راہب کہلاتے تھے. ان کا گرجا تھا، اور تقریباً ہر سفر میں ہی مکے کے لوگ واقف تھے، آنا جانا تھا، راستہ تھا، وہاں ٹھہرا کرتے تھے. اس دفعہ غیر معمولی بات ہوئی کہ جب وہاں پڑاؤ ڈالا قریش کے قافلے نے، تو وہ جو گرجا کے راہب تھے، جرجیس ان کا نام لکھا ہے، بحیرہ ان کا لقب تھا، بحیرہ یا بحیرہ دونوں الفاظ. انہوں نے قافلے والوں کی دعوت کی، پہلے کبھی اتفاق نہیں ہوا. انہوں نے کہا جی تمام قافلے والوں کی دعوت ہے، گرجے میں آئے. قافلے والے چونکے کہ جی یہ غیر معمولی واقعہ ہے. خیر وہ گئے. کسی نے پوچھا بھی حضرت بحیرہ سے، جرجیس سے، کہ جی غیر معمولی بات.
انہوں نے کہا کہ تمہارے قافلے کو میں دیکھ رہا تھا اس دفعہ جب وہ گھاٹی سے کہیں سے گزرتا تھا، تو اللہ جل شانہ کی طرف سے میں نے دیکھا کہ وہ خود چونکہ عالم ہیں، اہل کتاب جانتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی جانتے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اہل کتاب جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، اتنا ایک ایک نشانی موجود۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس دفعہ غیر معمولی طور پہ دیکھا ہے کہ درخت اور پتھر تمہارے قافلے کی طرف جھک رہے، سلام جیسے کرتے، تو میں چونکا ہوں تمہارے قافلے میں کوئی ایسی ہستی ہے دعوت سب کی۔ اچھا، یہ مکے کے لوگوں میں کچھ تفاخر تو تھا، بڑائی تو تھی، انہوں نے اپنے آپ کو سمجھا کہ جی ہم بڑے، یہ ہیں وہ ہیں، سارے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عمر بھی بہت کم تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر چھوڑ دیا سامان کے پاس کہ آپ یہاں انتظار کریں، ہم ذرا جائیں، بڑے چودھری اللہ معاف فرمائے، میں تمہیں ویسے کہہ رہا ہوں۔ خیر یہ گئے، اب لکھا ہے کہ جرجیز دروازے پہ کھڑے ہوئے ایک ایک کو دیکھ رہے ہیں، جو بھی آتا ہے دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، نشانیاں دیکھ رہے ہیں، کسی میں نظر نہیں آئی۔ اور انہوں نے کہا کوئی باہر رہ تو نہیں گیا؟ جواب دیا کہ جی ایک نوجوان ہے، بچہ ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رہ گئے، ان کا لے کر آؤ۔ اب جب وہ بحیرہ نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس شان سے تشریف لا رہے ہیں، بحیرہ سمجھ گئے۔ اور یہاں دو تین روایت ہیں، میں صرف ایک بات مختصر عرض کر رہا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، اور پہلے الفاظ یہ کہے کہ میں لات اور عزا کے نام کی قسم دے کر آپ سے سوال کرتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ لات اور عزا کے نام سے پوچھو گے تو میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ لات عزا کیا چیز؟ اب وہ ایک ایک چیز پوری کر رہے ہیں تصدیق۔ انہوں نے کہا کہ اچھا میں پھر رحمان اللہ کے نام سے پوچھتا ہوں۔ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں پھر پوچھو۔ 12-13 سال عمر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات پوچھے، ایک بات دو بات، اٹھنا بیٹھنا، یقین ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ ان کے ساتھ کون ہے؟ اب اگلی وہ نشانیاں شناخت کر رہے ہیں بحیرہ راہب۔ پوچھا جی کون ہیں، کس کے ساتھ آئے ہیں؟ ابو طالب ساتھ تھے، وہ آگے ہوئے۔ ابو طالب سے پوچھا یہ کون ہے بچہ؟ ابو طالب نے کہا میرے بیٹے، اولاد، بھتیجا، بیٹا۔ تو بحیرہ نے جواب دیا کہ نہیں، اور بعضوں نے تو لکھا غلط کہہ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ آپ کے بیٹے نہیں ہو سکتے، بڑی وثوق سے۔ اب ابو طالب چونکے اور انہوں نے کہا کہ ہاں یہ میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ بحیرہ نے پوچھا کہ کیا ان کی ولادت سے پہلے انتقال ہو گیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ والدہ کے بارے میں پوچھا، پتہ چلا وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب بحیرہ سے رہا نہیں گیا، انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت، یہاں آتا ہے کہ مہر نبوت بھی جا کے دیکھی اور اس کو چوم لیا۔ اس کے بعد بحیرہ نے کہا ابو طالب سے کہ ان کو، اس نوجوان بچے کو آپ شام نہ لے کر جائیں، چونکہ جیسے میں نے پہچان لیا ہے یہ تو عیسائی تھے، شام میں یہود بہت ہیں، وہ تو بڑے مخالف، یہود بھی بہت سے موجود ہیں، لہٰذا شام نہ لے کر جائیں۔ اگر یہودیوں نے بھی ان کو پہچان لیا، اس نوجوان کی بہت بڑی شان ہونے والی ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہیں سے ان کو واپس مکے بھیج دیں۔ اب یہاں دونوں باتیں ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب خود واپس آئے تھے، کچھ کہتے ہیں خود واپس نہیں آئے تھے، کچھ افراد کے ہمراہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ واپس بھجوا دیا۔ تو یہ 12 سال کی عمر میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کی طرف سفر تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام تک تشریف نہیں لے جا سکے، وہ بحیرہ کی شناخت کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے۔ اس کے بعد وہاں کچھ واقعات اور پیش آئے، میں بس آج آخر میں وہ عرض کر دیتا ہوں، ٹائم مختصر سا ہوتا ہے۔ یہاں ایک حدیث ہے، میں ضمناً آپ سے عرض کر دیتا ہوں، اور اسی دوران اسی زمانے کی ہے۔ بعد میں حدیث آئی کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم کسی سفر میں تھے، تو سفر میں جیسے راستے میں ٹھہرنے کا اتفاق ہوتا ہے، تو ہم نے جانوروں کے کھلانے کے لیے کوئی چیز چننے لگے، جنگل کی جڑی بوٹیاں، تو پیلو کے درخت تھے وہاں پر۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے صحابہ سے، یہ بات میں بتا رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا کہ بھی دیکھو پیلو کے درخت میں اگر اس کے وہ چن کے آؤ گے نا، جو اس کے گول گول سے ہوتے ہیں، کیا آپ اس کو نام دیتے ہیں، پھل،
تو ذرا سیاہ کلر کے لانا جو سیاہ رنگ کے ہوں، وہ میٹھا ہوتا ہے۔ صحابہ چونک گئے۔ بعض صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو چرواہوں کو پتہ ہوتا ہے، یہ ایسی چیزیں جڑی بوٹیوں کی کہ اس میں کیا آپ نے بھی جانور چرائے؟ اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، آپ سے ارشاد فرمایا ہر نبی نے بکریاں چرائیں، ہر نبی نے، حدیث کے الفاظ ہیں، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ یہیں ایک حدیث اور ساتھ چھوڑ لیں۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک موقع پر کچھ لوگ تھے، کچھ اونٹوں کو چرانے والے تھے، اونٹ والے تھے، جیسے اونٹوں کے ریوڑ رکھنے والے، کچھ بکریوں کے ریوڑ رکھنے والے تھے۔ ان کی آپس میں وجہ سے ہنسی مذاق میں بحث و مباحثہ ہو گیا اور ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے جانور زیادہ اچھے ہیں، ریوڑ، انہوں نے کہا ہمارا ریوڑ زیادہ اچھا ہے۔ اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بکری چرانے والے سے تم ان سے یوں کہو کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے بھی بکریاں چرائی ہیں، وہ تو 10 سال چرائی تھیں۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام نے بھی بکریاں چرائی۔ اور پھر آپ سے ارشاد فرمایا کہ میں بھی اپنے گھر والوں کی بکریاں اجیاد پہاڑیوں کے اوپر چرایا کرتا تھا۔ اور اجیاد، اب تو وہ محلہ اجیاد ختم ہو گیا، آپ نے شاید زیارت کی ہو، اس وقت پہلے وہ پہاڑیاں موجود تھیں۔ باب عبدالعزیز سے آپ نکلتے ہیں، اب تو مستشفیٰ جیاد ہے، بہت بڑا ہاسپٹل بنا ہوا ہے، بلڈنگز ہیں۔ تو یہاں پہلے پہاڑیاں ہوتی تھیں، جبل ابی قبیس تو اس طرف ہے، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہاں پر بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائیں اس موقع کے اوپر۔ پھر 16-17 سال کی عمر مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس وقت ایک واقعہ پیش آیا جسے کہتے ہیں حرب فجار۔ حرب اصل میں کہتے ہیں لڑائی کو، اور فجار کہتے ہیں یعنی برائی کو۔ وہ لڑائی چونکہ ہوئی تھی حرمت والے مہینوں میں، 4 مہینے حرمت والے ہیں، وہ آپ کے سامنے ایک موقع پر آئی تھی بات، انشاءاللہ ابھی سورہ توبہ کے اندر نا وہ جو رات کو بات ہو رہی ہے اس میں عرض کروں گا، جہاں ان عدت الشہور کے الفاظ آتے ہیں۔ تو وہ 4 مہینے حرمت والے ہیں جن میں لڑائی کرنے کی حرمت تھی، ان مہینوں میں لڑائی ہوئی، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں حرب فجار۔ وہ ایک لمبا واقعہ ہے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 16-17 سال عمر مبارک ہے، اس موقع پر ہوئی۔ اور اس موقع پہ کسی حد تک قریش بھی شریک ہوئے تھی، تو قبیلہ قیس اور بنی کنانہ کے درمیان، بنی قیس بنی کنانہ کے درمیان تھی، لیکن بنی کنانہ کے چونکہ حلیف قریش تھے تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہوئے۔ اس کے 2 سال کے بعد ہی وہ واقعہ سن لیں، وہ ہے واقعہ حلف الفضول۔ حلف کہتے ہیں، حلف اٹھانا ہم کہتے ہیں آپس میں، معاہدہ، قسم اٹھانا۔ اس واقعے کی بنیاد یہ بنی تھی کہ مکے کے اندر چونکہ لوگ آیا کرتے تھے حج کرنے مختلف علاقوں سے، ایک شخص آیا، قبیلہ زبید نامی قبیلہ تھا، اس کا ایک شخص تھا، اس نے کوئی چیز فروخت کی عاص بن وائل نامی شخص کو۔ اس نے فروخت جب کی، اس نے چیز لے لی اور اس کا جو حق تھا یعنی رقم وغیرہ دینے میں کچھ ہی حجت کیا۔ یہ مکے کا بندہ تھا عاص بن وائل، وہ باہر سے آیا ہوا تھا بیچارہ۔ اس نے پہلے اپنے جو جان پہچان والے تھے انہیں آواز دی کہ بھائی میرا حق دلواؤ، کسی نے بات کی۔ یہ جبل ابی قبیس پہ کھڑا ہو گیا، اس نے وہاں جا کر دہائی دی، اور بڑا مظلوم تھا ہی مظلوم بیچارہ، رو رو کے فریاد کی کہ میرا وہ دیکھو یوں مار لوٹ لیا، پیسے نہیں دے رہے۔ اس پہ سب سے پہلے حضرت زبیر بن عبد المطلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کے دل میں اللہ نے سب سے پہلے ڈالا۔ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اور لوگوں کو ساتھ ملایا، اور سب کو ملانے کے بعد ایک معاہدہ پہلے کچھ عرصے ہو چکا تھا حلف الفضول کے نام سے، اور اس کو حلف الفضول اس لیے کہا جاتا ہے، اس میں 2 افراد ایسے تھے جن کے نام میں فضل کا لفظ آتا ہے، حلف معاہدہ اور فضول حلف الفضول۔ وہ کچھ عرصہ پہلے ہوا تھا، اس معاہدے کی تجدید کی ان لوگوں نے، اور یہاں پر پھر تجدید ہوئی، اس میں قریش کے لوگ بھی جمع ہوئے، اور معاہدہ یہی کیا کہ جو بھی مظلوم ہوگا اس کی مدد کی جائے گی، چاہے وہ کسی قبیلے کا ہو، چاہے ہو مظلوم کی داد رسی ہوگی، مکے میں امن و امان ہوگا، کسی کو ظلم و ستم کرنے کی اجازت۔ یہ ایک باقاعدہ معاہدہ ہوا، اور یہ وہی معاہدہ ہے کہ بعد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ابن جدعان غالباً نام تھا، کہ ان کے مکان پہ جو معاہدہ ہوا تھا اگر اس کے بدلے میں مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جائیں تو میں قبول نہیں کروں گا، اور آج بھی اگر مجھے ایسے معاہدے کی طرف بلایا جائے چونکہ مظلوم کی داد رسی کے لیے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ضرور اس معاہدے میں آؤں گا۔ اس معاہدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ شریک ہوئے، تقریباً 20 سال کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے اس وقت۔
پھر اس کے بعد آتا ہے 24 یا 25 سال مشہور قول کے مطابق عمر مبارک، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سفر کیا شام کی طرف، اور ابو طالب کے کہنے پر ہی کیا۔ ادھر ابو طالب نے کہا کہ جی حضرت خدیجہ کے بارے میں کہ وہ ایک بڑی مالدار خاتون ہیں، وہ اپنا مال بھجوانا چاہتی ہیں، تو اگر آپ جائیں ممکن ہے وہ بھی آپ کی طرف پیغام بھجوائیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری سب سے بڑی اب تو ماں ہیں، انہوں نے پیغام بھجوایا۔ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ سفر ہوا، اور وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہاں سے واپس آئے، پھر نکاح ہوا، اور اس کے بعد 1-2 واقعات ہیں۔ پھر 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا اس دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و عقیدت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ یا اللہ ہمیں ہر عمل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عقیدت اور کامل تابعداری نصیب فرما۔ جتنے لوگ بیمار ہیں بیماروں کے لیے دعا فرمائیں۔ آج بھی 1-2 حضرات نے درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، ہر قسم کی آزمائش سے، تکالیف سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما، ہم سب پر خیر والا، کرم والا، عافیت اور سلامتی والا معاملہ فرما، ہم سب کو اس ماہ مقدس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔